الرحمن علم القرآن. الحمد لله وكفى وهدى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق اللہ العظیم. پیغام رحمان کے سیشن 5 میں خوش آمدید. آج کے سیشن میں ہم سورۃ المائدہ کے مضامین سے مستفید ہوں گے. آج چھٹا پارہ مکمل اور 7ویں پارے کے ربع تک پہنچیں گے. اس صورت میں 120 آیات ہیں اور نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 112 ہے. گویا اس کے بعد صرف 2 صورتیں التوبہ اور النصر نازل ہوئیں. زمانۂ نزول کے اعتبار سے اس صورت کا اکثر حصہ 6 ہجری صلح حدیبیہ کے بعد سے شروع ہو کر 7 ہجری تک جاتا ہے. مائدہ عربی زبان میں کھانے کے دسترخوان یعنی ڈائننگ شیٹ کو کہتے ہیں. سورت کی آیت نمبر 112 سے 115 میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے بنی اسرائیل پر دسترخوان کے اترنے کا ذکر ہے. اسی مناسبت سے اس سورت کا نام بھی یہی رکھا گیا ہے. یہ مدنی سورت ہے اور اس پر 4 مدنی سورتوں کی پہلی سیریز یعنی بقرہ، آل عمران، النساء اور مائدہ کا اختتام ہوگا. اس سورت میں حلال اور حرام، طہارت، قسم اور مناسک کے احکام، چوری، قتل، دہشت گردی اور ان کی سزاؤں کے ساتھ ساتھ ایک آیت میں شریعت کی تکمیل کا بھی اعلان ملتا ہے. شرعی قوانین کے ریاستی اور عدالتی نفاذ پر زور دیتے ہوئے امت مسلمہ کو متنبہ کیا گیا ہے کہ وہ نفاذ شریعت میں یہود و نصارہ جیسی روش اختیار نہ کریں جنہوں نے عہد توڑا اور شریعت کے نفاذ سے اعراض کیا اور اپنا مقام کھو بیٹھے. آگے بڑھنے سے پہلے ایک وضاحت دینا ضروری ہے کہ پیغام رحمان پروگرام کا مقصد مختصر انداز میں قرآنی آیات کا خلاصہ لوگوں کے سامنے لانا ہے. وہ آیات جن سے کوئی شرعی حکم یا مسئلہ نکلتا ہے اس کے لیے اس پروگرام کی گفتگو کو کافی نہ سمجھا جائے، بلکہ متعلقہ شرعی مسئلے کے استفسار کے لیے بہتر ہوگا کہ کسی اعتماد والے عالم دین یا مفتی سے رابطہ کر کے تفصیلات ڈسکس کر لی جائیں. آیت نمبر 1 سے 5 تک حلال و حرام کی لسٹ ملتی ہے. شروع میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں اے ایمان والو اپنے عقود کو یعنی اپنے کانٹریکٹس کو پورا کیا کرو اور نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کرو اور گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون نہ کرو. گویا گناہ تو حرام ہے ہی، اس میں تعاون کرنا بھی حرام ہے. پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں تمہارے اوپر تمام طرح کے چوپائے حلال ہیں سوائے ان کے جن کا ذکر آگے آ رہا ہے. پھر اللہ فرماتے ہیں احرام میں شکار کرنا منع ہے. اور پھر فرماتے ہیں کہ حرمت والے مہینے، قربانی کے جانور، حاجی اور عمرہ کرنے والے اللہ کے شعائر میں سے ہیں، ان کو دیکھ کر اللہ کی یاد آتی ہے لہٰذا ان کی تعظیم کیا کرو. پھر اللہ فرماتے ہیں کسی قوم سے دشمنی تمہیں اس بات پہ نہ ابھارے کہ تم اس کے ساتھ زیادتی کرنے لگ جاؤ. پھر اللہ فرماتے ہیں کہ دین اسلام کو مکمل کر دیا ہے اور اس سے پہلے حرام چیزوں کی تفصیل بتا دی. وہ چیزیں کیا ہیں؟ مردار، خون، خنزیر، غیر اللہ کے نام کا ذبیحہ، ذبح کے بغیر کسی بھی وجہ سے مرنے والا جانور جیسے ٹکر سے، اونچائی سے گرنے کی وجہ سے یا سینگ لگنے سے جو مر جائے، کھانوں پر چڑھاوے کی نیت سے چڑھائے جانے والے جانور، تیروں کے ذریعے سے قراندازی کر کے تقسیم کیا گیا گوشت جو کہ عربوں میں رواج تھا. پھر اللہ ایک استثناء بتا رہے ہیں کہ جان کے خطرے میں بقدر ضرورت ان چیزوں کا کھانا حلال ہے. جو چیزیں حلال ہیں وہ یہ ہیں شکاری جانور کا شکار اگر اس کو اللہ کا نام لے کر چھوڑا گیا ہو اور اس نے خود بھی اس شکار سے نہ کھایا ہو. اہل کتاب کے ذبیحے بشرطے کہ وہ توحید پر ہوں. نیک سیرت مسلمان عورت اور نیک سیرت معاہدہ اہل کتاب خاتون مسلمان مرد کے لیے حلال ہیں. شرط یہ ہے کہ پاک دامنی کی نیت سے کی جائے اور مہر بھی ادا کیا جائے. آیت 6 سے 11 تک اللہ تعالیٰ
طہارت کے احکام اور عدل کے احکام دے رہے ہیں۔ وضو کے 4 فرائض بتائے جا رہے ہیں: چہرہ دھونا، ہاتھ کونیوں سمیت دھونا، سر کا مسح کرنا، پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا، اور غسل کے لیے کہا کہ اچھی طرح پورے جسم کی طہارت حاصل کر لی جائے۔ پھر فرمایا کہ اگر غسل یا وضو کے لیے پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم بھی کر سکتے ہیں، اسے حرج سے نکلنے کا ذریعہ بتایا گیا ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ جو احکام شریعت دیے ہیں ان کو بطور نعمت یاد رکھیں اور ان پر عمل کرنے کو بطور میثاق یا پیکٹ کے طور پر قرار دیا گیا ہے اور ہمیشہ یاد رکھنے کا کہا گیا ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ عدل کے علمبردار بنو اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں ناانصافی پہ مجبور نہ کرے، عدل کرنا یہ تقوی سے قریب تر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ فرما رہے ہیں اور کافروں کے لیے جہنم کی وعید سنا رہے ہیں۔ صلح حدیبیہ میں صحابہ کرام کا جنگ کے لیے تیار نہ ہونا اور برداشت کرنا باوجود مشرکین کے اکسانے کے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ میں نے بطور نعمت دیا۔ آیت 12 سے 19 تک بنی اسرائیل کی عہد شکنیوں اور انہیں اسلام کی دعوت کا ذکر ہے۔ بنی اسرائیل میں 12 نقیب یعنی سردار مقرر ہوئے تھے اور ان سے نماز، زکوٰۃ اور رسولوں پر ایمان اور نصرت اور مال خرچ کرنے کا عہد لیا گیا تھا، اور جو یہ عہد نبھائے گا اسے جنت ملے گی، اور جو ناقدری کرے گا وہ راہ سے ہٹ جائے گا۔ انہوں نے اس عہد کو توڑ دیا اور اللہ نے ان پر لعنت کی اور ان کے دل سخت کر دیے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ نصرانیوں نے بھی یعنی عیسائیوں نے بھی اپنے میثاق سے بدعہدی کی اور ان کو سزا یہ ملی کہ ان کے بیچ میں آپس میں بغض، عداوت پیدا ہو گئی اور وہ خون ریزی کا شکار ہوئے، اور عنقریب اللہ ان کی کارستانیوں پر انہیں مزہ چکھائے گا۔ اہل کتاب کو دعوت دی جا رہی ہے کہ تمہاری کتاب کی باتوں کو واضح کرنے والا رسول آ گیا ہے، اس پر ایمان لے آؤ۔ جو مسیح ابن مریم کو اللہ کہتے ہیں وہ بھی کافر ہیں۔ اگر اللہ انہیں، ان کی والدہ اور ساری دنیا کے انسانوں کو موت دے دے تو اللہ کو کون روک سکتا ہے؟ یہود اور عیسائی سمجھتے تھے کہ وہ اللہ کی بیٹی اور محبوب ہیں۔ اللہ اس دعوے کی نفی کر رہا ہے کہ اگر ایسا ہی ہے پھر تم پر عذاب کیوں آتا ہے؟ تم بھی تو ایک بشری مخلوق ہو۔ اے اہل کتاب، تمہارے پاس ایک مدت کے بعد رسول آ گیا ہے تاکہ تم بہانہ نہ بنا سکو کہ ہمارے پاس کوئی نبی آیا ہی نہیں۔ آیت 20 سے 26 میں بنی اسرائیل کے فلسطین کے لیے جہاد سے انکار کو بیان کیا گیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو نعمتیں یاد کرا کے ان سے تقاضا کیا کہ تورات کو نافذ کریں اور اس کے لیے فلسطین پر قابض مشرک قوم سے جہاد کر کے اپنی ٹیریٹری کو واپس لیں، تو قوم نے پس و پیش سے کام لیا، اور جب زیادہ اصرار ہوا تو کہنے لگے آپ اور آپ کا رب جا کر لڑیں، ہم یہیں بیٹھے ہیں۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے ان کو بد دعا دی اور وہ 40 سال تک اس صحرا میں بھٹکتے رہے۔ آیت 27 سے 34 میں آدم علیہ السلام کی بیٹوں کا قصہ اور قتل اور دہشت گردی کا ذکر ہے۔ آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل کی قربانی قبول ہوئی تو اسے دوسرے بیٹے قابیل نے قتل کر دیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بنایا کہ جو کسی ناحق جان کو قتل کرے گا وہ پوری انسانیت کا قاتل شمار ہوگا، اور جو ایک جان بھی بچائے گا وہ پوری انسانیت کا نجات دہندہ تصور ہوگا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں جو لوگ دہشت گردی، حرابہ اور قتل و غارت گری میں ملوث ہوتے ہیں ان کی سزا یہ ہے کہ انہیں قتل کیا جائے، پھانسی دی جائے، ہاتھ پاؤں کاٹے جائیں یا جلا وطن کر دیا جائے۔ لیکن اگر وہ توبہ کر کے اپنے آپ کو قانون کے حوالے کر دیں تو ان کو معافی دی جا سکتی ہے۔ آیت 35 سے 43 میں چور کی سزا کا ذکر ہے۔ شروع میں اللہ فرماتے ہیں اے مومنو تقوی اپناؤ، اللہ کا قرب ڈھونڈو اور اس کی راہ میں جہاد تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ کافر دنیا بھر کا مال دے کر بھی قیامت کے دن اللہ کے عذاب سے چھٹکارا نہیں پا سکتے۔ چور مرد اور عورت کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں، یہ ان کے جرم کا بدلہ ہے اور ان کے لیے سامان عبرت ہے۔ جو لوگ ندامت اختیار کر کے اللہ کے قریب آنا چاہیں اللہ اسے قیامت میں معاف کر دے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ منافقوں اور یہودیوں سے دل گرفتہ نہ ہوں۔ ان کی دلچسپی جھوٹ پھیلانے، تحریف کرنے، مال ناحق کھانے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے من پسند فیصلے کروانے میں ہے۔ اس لیے آپ کو اختیار ہے کہ آپ ان کے تنازعات کا فیصلہ کریں یا نہ کریں۔ اگر کریں تو عدل کے ساتھ کریں۔ ویسے ایک بات یہ ہے کہ ان کے پاس تو اللہ کا حکم یعنی تورات موجود ہے، تو یہ آپ کو اپنا فیصل کیسے بناتے ہیں؟ آیت 45 سے 50 میں اللہ شریعت نافذ نہ کرنے پر وعیدوں کا ذکر کر رہے ہیں۔
فرماتے ہیں کہ تورات میں رہنمائی اور نور تھا، انبیاء، علماء حق اور صوفیاء اس کے مطابق بلا خوف و خطر فیصلے کیا کرتے تھے۔ تورات میں عزا کے قصاص کا بھی حکم تھا، البتہ متاثرہ پارٹی اگر معاف کر دے تو ٹھیک، یعنی معافی ہو جاتی تھی۔ اہل انجیل کو بھی حکم تھا کہ شریعت الہیہ کے مطابق فیصلہ کریں۔ ان تینوں آیات میں اللہ تعالیٰ نے آخر میں یہ فرمایا ہے کہ جو لوگ اللہ کی اتاری ہوئی شریعت پر فیصلہ نہیں کرتے وہ کافر ہیں، وہ ظالم ہیں، وہ فاسق ہیں۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اللہ کے نازل کردہ احکامات کو نافذ کریں اور نیکیوں میں سبقت لے جانے کی کوشش کریں۔ جو لوگ ایسا نہیں کریں گے وہ دنیا اور آخرت کے عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ آیت 51 سے 56 میں یہودیوں اور عیسائیوں سے دوستی کے بارے میں مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے۔ مسلمان یہودیوں اور عیسائیوں کو دوست نہ بنائیں، وہ ایک دوسرے کے دوست تو ہیں، مسلمانوں کے خیر خواہ نہیں ہیں۔ جو ان کا دوست ہوگا وہ انہی میں سے ہوگا اور ہدایت نہیں پائے گا۔ دنیا پرست مسلمان کفار کی ظاہری شان و شوکت سے متاثر ہو کر ان سے دوستی کرنے میں اپنی حفاظت سمجھتے ہیں۔ عنقریب اللہ کفار کو انجام بد سے دوچار کر دے گا اور نام نہاد مسلمان اس وقت شرمسار ہوں گے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ مسلمان اگر دینی ذمہ داری ادا نہ کریں گے تو ان کی جگہ پہ اور لوگ آ جائیں گے جو اللہ سے باہمی محبت کرنے والے ہوں گے، مومنین کے لیے نرم خو ہوں گے اور کفار کے لیے سخت ہوں گے، کسی سے گھبرائیں گے نہیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ مومنوں کی دوستی تو اللہ اور اس کے رسول اور پکے ایمان والوں سے ہونی چاہیے، اور اللہ کا گروہ ہی غالب ہو کے رہتا ہے۔ آیت 57 سے 66 میں کفار سے دوستی کی دوبارہ ممانعت فرمائی گئی ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کفار سے دوستی نہ کرو جو تمہارے دین اور تمہاری اذان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ان کی دشمنی کی وجہ مومنوں کا ایمان لا کر حق کا علمدار ہو جانا ہے اور ان کا فاسق رہ جانا ہے۔ اگر یہ لوگ باز نہ آئے تو ان کا حشر اصحاب سبت کی طرح ہونا ہے جنہیں بندر اور خنزیر بنا دیا گیا تھا۔ پھر فرمایا کہ یہودی مومنوں سے اپنے جھوٹے ایمان کے دعوے کرتے ہیں جبکہ اللہ کو سب پتہ ہے کہ وہ جھوٹے ہیں۔ ان کی اکثریت گناہوں، زیادتیوں اور حرام خوروں میں تیزی کی طرف چلی جاتی ہے، اور یہودی علماء بھی انہیں گناہوں اور حرام خوری سے نہیں روکتے بلکہ ان کے لیے جواز نکالتے ہیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ مجھ پہ تنگ دستی کا الزام لگاتے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ میرے ہاتھ تو کھلے ہیں اور اپنے فرما برداروں پر رحمتیں نازل کرتا رہتا ہوں۔ قرآن کے اترنے سے ان کی ضد اور انکار میں اضافہ ہو جاتا ہے، وہ مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں اور اللہ نے بطور سزا ان میں بغض اور عداوت ڈال دی ہے۔ اگر اہل کتاب تورات اور انجیل کے احکامات نافذ کرتے تو اللہ آسمان سے رحمت کی بارشیں اور زمین سے نعمت کے خزانے نکالتا۔ کچھ یہودی تو میانہ رو ہیں لیکن اکثر برے اعمال کرتے ہیں۔ آیت 67 سے 77 میں اللہ بنی اسرائیل کی برائیوں کا ذکر کرتے ہیں۔ اے نبی، آپ لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچا دیجئے، اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو حق رسالت ادا نہ ہوگا، اور یہ بات یاد رکھیے کہ اللہ آپ کو لوگوں سے محفوظ رکھے گا۔ اے اہل کتاب، جب تک تم اللہ کی نازل کردہ ہدایات کو نافذ نہیں کرتے تو تمہاری کوئی عزت نہیں۔ اور پھر اللہ فرما رہے ہیں کہ نزول قرآن سے ان کی سرکشی میں اضافہ ہو رہا ہے، ان کا انجام برا ہے، لیکن آپ ان پر افسوس نہ کیجیے گا۔ پھر یہودیوں کے اس خیال کی نفی ہے جس میں وہ سمجھتے تھے کہ جنت میں صرف وہی جائیں گے۔ اللہ فرما رہے ہیں کسی بھی سابقہ نبی کے ایمان لانے والے، یہودی، صابی، نصرانی، ان میں سے کوئی بھی اگر ایمان لے آیا اور عمل صالح اختیار کر لیے تو وہ نجات پائے گا۔ یہ مضمون سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 62 یعنی 62 میں بھی گزر چکا ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے انبیاء جب ان کی خواہشات کے برعکس شریعت کی بات کرتے تو وہ انبیاء کو قتل کر دیا کرتے تھے، اور جب اللہ نے فوراً انہیں نہ پکڑا تو وہ اور جری ہو گئے اور زیادہ جرائم کرنے لگے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں جو لوگ عیسیٰ بن مریم کو خدا کہتے ہیں وہ بھی کافر ہیں، حالانکہ وہ تو اللہ کی عبادت اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنے کی دعوت دیتے تھے، اور جو لوگ تثلیث کے قائل ہیں یعنی ٹرینٹی کے قائل ہیں وہ بھی کافر ہیں۔ اور اگر یہ لوگ اس سے باز نہ آئے تو دردناک عذاب ہوگا، یہ لوگ توبہ کر لیں تو اللہ کو بخشنے والا اور رحیم پائیں گے۔ آیت 78 سے 86 میں اللہ تعالیٰ پیغمبروں کی لعنت کا ذکر فرما رہے ہیں۔ یہود کو اللہ کی نافرمانیوں میں حد سے بڑھنے کی وجہ سے
اور دوسروں کو برائیوں سے نہ روکنے کی وجہ سے داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے لعنت کی گئی تھی۔ یہود اور مشرکین مسلمانوں میں دشمنی کرنے میں بہت سخت ہیں، لیکن عیسائی نرم خو ہیں، اس لیے کہ ان میں عالم بھی ہیں اور راہب بھی ہیں اور وہ لوگ تکبر نہیں کرتے۔ آیت 83 سے 7ویں پارے کا آغاز ہو رہا ہے اور یہی مضمون آگے چل رہا ہے۔ قرآن سن کر ان راہبوں کے آنسو جاری ہو جاتے ہیں اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، یہ حق ہے، انہیں جنت کی بشارت ہے، اور جو کفر میں رہ جائے اور جھٹلائے وہ جہنمی ہے۔ آیت 87 سے 93 میں شراب اور جوے کا ذکر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ عیسائیوں کو رہبانیت یعنی ترک دنیا سے روکا گیا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں جس طرح حرام کو حلال کرنا درست نہیں، اسی طرح حلال چیزوں کو اپنے اوپر حرام کرنا بھی درست نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ قسم کا کفارہ 10 مسکینوں کو 2 وقت کا اوسط درجے کا کھانا کھلانا ہے، یا انہیں لباس دینا ہے، یا غلام آزاد کرنا ہے، اور اگر مالی استطاعت نہ ہو تو 3 دن کے روزے رکھنے ہیں۔ شراب، جوا، بت اور فال کے تیر سب شیطان کے گندے کاموں میں سے ہیں، ان سے بچو۔ ان کے ذریعے سے شیطان تمہارے بیچ میں عداوت اور بغض ڈالتا ہے اور ذکر اللہ اور نماز سے روکتا ہے، لہٰذا اللہ اور اس کے رسول کی بات مانو، ان چیزوں سے بچو، اور اگر نہیں مانو گے تو نبی نے تو بات تم تک پہنچا دی ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں جو لوگ اس حرمت کے کاموں میں پہلے ملوث تھے اللہ نے انہیں معافی دے دی ہے، بشرطے کہ وہ آئندہ اس سے باز رہیں۔ آیت 94 سے 100 میں اللہ تعالیٰ شاعر اللہ کو بیان کر رہے ہیں۔ حالت احرام میں خشکی کے جانور کو شکار کرنا حرام ہے۔ اگر شکار کر لیا تو کفارہ یہ ہے کہ اسی طرح کا جانور حدود حرم میں قربان کرے، یا مسکینوں کو کھانا کھلائے، یا روزے رکھے، البتہ سمندر کا شکار کرنا حلال ہے۔ پھر فرمایا کہ خانہ کعبہ، حرمت والے مہینے، قربانی کے جانور یہ شاعر اللہ میں سے ہیں اور ان کی تعظیم کی جائے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ نبی کا کام تو پہنچا دینا ہے، باقی خفیہ اور ظاہر سب اللہ کو پتہ ہے۔ پھر فرماتے ہیں پاک اور ناپاک برابر نہیں ہو سکتے، اگر ناپاک چیز زیادہ ہو اور بھلی بھی معلوم ہو تب بھی اس کو چھوڑ دینا چاہیے، اس لیے اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ آیت 101 سے 108 میں اللہ تعالیٰ مومنوں کو غیر ضروری سوالات کرنے سے روک رہا ہے، ایسے سوال جن کے جواب ملنے پر وہ مشقت میں پڑ سکتے ہیں، اور اللہ فرما رہے ہیں کہ اس طرح کے سوال تو تم سے پہلے لوگوں نے بھی کیے تھے اور جب ان کو جواب ملے تو ان پر عمل نہ کر سکے تھے۔ پھر اللہ فرما رہے ہیں کہ مشرکین بعض قسم کے جانوروں کو تقدس کا نام دے دیتے تھے اور اس پریکٹس کو جدی پشتی قرار دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ اس پریکٹس کی مذمت کر رہے ہیں۔ پھر اللہ فرما رہے ہیں کہ کسی کی بے عملی کو اپنے لیے دلیل نہیں بنانا چاہیے، ہر شخص اپنے عمل کا خود حساب دے گا، لہٰذا خود گناہوں سے بچو اور دوسروں کی اصلاح کی فکر کرو۔ پھر وصیت کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں کہ مسلمان کو چاہیے کہ مرنے سے قبل وصیت پر 2 گواہ بنا لے، یہ گواہ نماز کے بعد میت کی وصیت سے لوگوں کو آگاہ کریں اور قسم کھا کر اپنی صداقت کا ثبوت دیں۔ اگر بعد میں پتہ چلے کہ گواہوں نے کسی کا حق مارا ہے تو متاثرہ فریق کے 2 افراد اصل وصیت سے لوگوں کو آگاہ کریں۔ آیت 109 سے 115 میں اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کی طرف سے جسطرح کی فرمائش کا ذکر کرتے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ رسولوں سے دریافت کرے گا کہ تمہاری دعوت کے جواب میں قوم کا کیا رسپانس تھا، تو انبیاء علیہ السلام لا علمی کا اظہار کریں گے اور کہیں گے کہ اللہ تو ہی علام الغیوب ہے، ہمیں کچھ پتہ نہیں۔ پھر اللہ رب العزت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ پر اپنے انعامات کی ایک لمبی فہرست گنوا رہے ہیں کہ پنگھوڑے میں بات کرنا سکھایا، کتاب اور حکمت کی تعلیم دی، مٹی کے پرندوں میں روح ڈالنا سکھایا، کوڑی اور برس والے کو صحیح کرنا سکھایا، مردوں کو زندہ کرنا سکھایا اور بنی اسرائیل سے بچایا۔ پھر فرماتے ہیں اللہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے ایمان لایا اور ایمان لانے کے بعد اللہ سے کھانے کا دسترخوان نازل کرنے کی خواہش کر دی، اور عیسیٰ علیہ السلام کی دعا پر اللہ تعالیٰ نے جواب یہ دیا کہ اگر دسترخوان کے اترنے کے بعد بھی کوئی کفر کرے گا تو اسے ایسی سزا ملے گی کہ کبھی کسی کو نہ ملی ہوگی۔ آیت 116 سے 120 میں اللہ رب العزت عیسیٰ علیہ السلام سے مکالمے کا ذکر کرتے ہیں۔
قیامت کے دن اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے کہ آپ نے لوگوں سے اپنی عبادت اور مریم کی عبادت کرنے کا کہا تھا، تو وہ اپنی برات پیش کریں گے کہ ایسا کیسے ممکن ہے، میں نے تو انہیں شرک سے بچنے کی دعوت دی تھی، اگر تو انہیں عذاب دیتا ہے تو تیرے بندے ہیں، اور اگر تو انہیں معاف کر دیتا ہے تو آپ زبردست حکمت والے ہیں۔ اللہ فرمائے گا آج کا دن سچوں کو ان کا سچ فائدہ دے گا، آج انہیں ہمیشہ کے باغات میں داخل کر دیا جائے گا۔ وہ اللہ سے اور اللہ ان سے راضی ہو گیا، اور یہ عظیم کامیابی ہے۔ آسمان اور زمین میں اور جو کچھ ان میں ہے سب اللہ کا ہے، اور اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ اے اللہ، قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار، سینوں کا نور، دکھوں کا مداوا اور غم و تفکرات دور ہونے کا ذریعہ بنا دے، آمین۔